أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام تعلم العربية فإنها كلام الله الذي تكلم به خلقه۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عربی کو سیکھیے کیونکہ یہ وہ کلام الہی ہے جس کے ذریعے اس نے اپنی مخلوق سے کلام کیا ہے۔ عربک اور اسی سلسلے میں ہماری یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے کہ ہم عربی زبان کے قواعد کو منظم طور پر سیکھ سکیں۔ آج اس کا سیکنڈ لیسن ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ ویری کوئکلی میں کل کی کچھ باتوں کو ریویو کر لوں تاکہ آج کی ڈسکشن میں کنٹینیو کر سکیں۔ کل ہم نے ایک ڈسکشن کی تھی ٹیمپلیٹس کی، یا جس کو اوزان کہا جاتے ہیں۔ جو بک میں آپ سے شیئر کروں گا اس میں اردو میں ٹرمینالوجی ہے، اس میں نے انگلش میں ٹرمینالوجی نہیں لکھی، لیکن آپ اس کو ایکولنٹس خود لکھ سکتے ہیں انگلش میں۔ انشاءاللہ اس کا کبھی اگلا نیکسٹ ورژن بنا تو اس میں انگلش عبارتیں بھی یا انگلش ٹائٹلز بھی ساتھ لکھ لیں گے۔ پہلا اس میں کانسیپٹ ہے ٹیمپلیٹس کا، کہ عربی زبان کے اندر کچھ ٹیمپلیٹس ہیں اور ان ٹیمپلیٹس میں الفاظ کو لے جانے سے اس آرڈر میں خاص اسپیسیفک وزن کے مطابق، ایک خاص اسپیسیفک رائم کے مطابق، ایک خاص اسپیسیفک ٹیمپلیٹ کے مطابق آپ الفاظ کو لے کے جائیں تو ایک خاص معنی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے عابد ہے وہ عبادت کرنے والا، اس میں فائل کا صیغہ ہے، وہاں پر آپ کو ٹیکنیکل ورڈ میں کہا جائے گا کا صیغہ عابد، ٹھیک ہے نا، یہ فائل کا صیغہ ہے۔ اسی طرح معبود ایک مختلف معنی دے گا جس کی عبادت کی جائے۔ تو ڈفرینٹ ورڈز کو، لیٹرز کو آپ اس ٹیمپلیٹ میں ڈال دیں گے تو وہ والا ایک خاص معنی مل جائے گا۔ اور اس وجہ سے اس زبان کو ایک ایج ہے دوسری تمام زبانوں سے کہ آپ کو نئے ورڈز کوائن نہیں کرنے پڑتے، آپ کے ٹیمپلیٹ موجود ہے۔ ممکن ہے آج تک وہ ورڈ استعمال نہ ہو رہا ہو، لیکن اگر ضرورت پڑے تو آپ اس ٹیمپلیٹ میں لے جا کے وہ ورڈ استعمال میں لا سکتے ہیں۔ ایک بات، دوسرا جو چیز ہم نے پڑھی تھی the concept of root words تھا کہ عربک میں ورڈز کی ایک بیسک روٹ لیٹرز ہیں، اور وہ روٹ لیٹرز جو ہیں وہ اس ورڈ کی آئیڈینٹی ہیں، اور انہی ورڈز انہی لیٹرز کے ہیر پیر سے اس ورڈ کی پوری فیملی بنتی ہے۔ تو آپ لفظ عین بے دال روٹ ہے اور اس سے پوری فیملی آف ورڈز آپ بنا سکتے ہیں، مثلا عابد، معبود، ٹھیک ہے نا، عبادت، عبد، ایک بہت سی لانگ لسٹ، عبود ورب بن گیا، ٹھیک ہے نا، عبود، عبدہ، یعبدو، یہ سارے اینڈ سو آن، یہ پوری فیملی آف ورڈز ہے جن کے روٹ لیٹرز این، بے اور دال ہے۔ تو یہ ایک، اور اکثر ڈکشنریز جو ہے نا وہ اس کے مطابق آرگنائز ہوئی ہوئی ہیں۔ میننگ کچھ ڈکشنریز ایسی ہیں کہ اگر آپ نے او بدھ کا معنی دیکھنا ہے تو وہ آپ کو الف میں نظر نہیں آئے گا، لیکسیکل آرڈر میں آپ دیکھیں گے الف میں نہیں لکھا ہوگا، وہ آپ کو این میں ڈھونڈنا پڑے گا، کیونکہ اس کا روٹ ورڈ این ہے، سٹارٹ اس کا روٹ لیٹر کا این سے شروع ہوتا ہے۔ تو آپ کو این کے چیپٹر میں جائیں گے تو وہاں پر انہوں نے این بے دال دیا ہوگا، اور اس کے جتنے ورڈز اور میننگز ہوں گے وہ، یعنی این بے دال کے جتنے بھی فیملی کے ورڈز ہیں وہ اس کے اندر ڈسکرائب ہوئے ہوں گے۔ تو کچھ کیسز میں روٹ ورڈز کا معلوم ہونا، اگر آپ ہائی لیول ریسرچ کر رہے ہیں، یو نیڈ ٹو نو دا روٹ لیٹرز تاکہ آپ ڈکشنری میں پھر اپروپریٹ جگہ پہ اس کو ڈھونڈ سکیں۔ آپ کچھ ڈکشنریز ایسی ہیں جو الفابیٹیکل آرڈر میں ورڈ بائی ورڈ
مل جائیں گی آپ کو، خاص طور پہ پرانی ڈکشنریز جو عوام کے لیے لکھی گئی ہیں. لیکن جو بڑی ڈکشنریز ہیں عربک کی، ریلائبل اتھارٹیٹیو ڈکشنریز ہیں، اس کے اندر جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ روٹ لیٹرز کے مطابق ورڈز کا آرگنائز ہوئے ہوئے ہیں. کلیئر ہے؟ جی جسٹ ٹو ایڈ کہ المورد جو ہے نا لبنان کی، وہ بہت اوتھینٹک ہے اس لحاظ سے، انگلش ٹو عربک، عربک ٹو انگلش. المورد ہے، یہ آپ کو ایپ بھی مل جائے گی اس کی، اگر آپ پلے اسٹور پہ جائیں گے المورد کی ایپ بھی مل جائے جی گی، پر اس میں آپ ورڈز بائی ورڈ سرچ کر سکتے ہیں، کیوں آپ وہ فیچر آ گیا. لیکن پرانے زمانے میں جب سرچ ہوتا تھا تو وہ بک کی فارمیٹ میں تھا، تو وہ والا اسٹائل تھا. ابھی جو نئی ڈکشنریز آ رہی ہیں اس کے اندر انہوں نے وہ چونکہ سرچ کرنا ہے آپ نے، تو وہ فوراً ڈھونڈ کے کون سا ورڈ کہاں پر ہے، اٹ کین پل آؤٹ دا ورڈ. مورد آپ کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں، وہ انگلش میں بھی ہے ٹرانسلیشن، عربک انگلش، عربک اردو بھی شاید مل جائے، عربک فارسی بھی ہے. اوکے یہ السلام علیکم. آغا جو عابدین ورڈ ہوتا ہے اس کا مطلب پتہ ہے، جیسے زین العابدین، جو عابدین ہے اس کے عابد، ہاں مطلب کیا دیکھیے ہوتا عابد کا پلورل کیا ہوگا؟ عابدین. ہے؟ اور یہ عابد وہ والا چیزیں ہیں جو دو ہوتے ہیں، یعنی کہ جو عربی میں ایک سنگولر ہے، پلورل ہے، اور پھر ایک جو سیکنڈ نہیں آتا ہے جو دو کو پلورل انڈیکیٹ کرتا نہیں، ہے. پلورل ہے، پلورل ہے. اچھا اچھا، یہ دین نہیں ہے، نہیں نہیں، جیسے عابدین کہہ حسنین گئے جب نا، وصل زین پر. ٹھیک العابدین. ٹھیک. ٹھیک ہے، عبادت گزاروں کی زینت. اچھا، میں اس میں کنفیوز ہوئی تھی آگا کہ وہ یہ ٹو والا نمبر تو نہیں ہے، ہم کل پڑھ رہے تھے یہ اور نون بنا کے. ٹھیک ہے اوکے. نیکسٹ جو ہے ہم نے یہ پڑھ لیا تھا، پھر ہم نے امپورٹنٹ ایک چیز پڑھی تھی کہ ناؤ اسم جو ہے اس کو جینڈر کے حساب سے، یعنی جو فورس کی کیٹیگریز بنتی تھیں یا 4 ٹائپ سے آپ اس کو کریکٹرائز کر سکتے ہیں، جینڈر کے حساب سے، نمبر کے حساب سے کہ سنگولر ہے، پلورل ہے. پھر اس کو آپ اس کی کامن ناؤن اور پراپر ناؤن کے حوالے سے، جس کو ورڈ ہم نے وسعت استعمال کیا ہے، جو ہمارا ٹیکسٹ ہوگا، بک آپ سے میں شیئر کر دوں گا آج حصہ. بک ابھی کمپلیٹ نہیں ہے، اس میں کچھ کریکشنز کی ضرورت ہے، تو فرسٹ 20 پیجز میں بھی آل شیئر ٹوڈے. پرنٹ نہ آپ نکالیے گا، 1-2 دن ویٹ کر لیں، تو بائی دا اینڈ آف دا ویکینڈ جب ایوری تھنگ از ریڈی آئی ول سینڈ دا فائنل ورژن، تو پھر آپ پرنٹ نکال لیجیے گا اس کا. اور پھر چوتھا جو تھا وہ اس کا گرامیٹیکل اسٹیٹ. یہ 4 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. گرامیٹیکل اسٹیٹ کا کانسیپٹ جو ہے نا، یہ اٹ گوز اے لانگ وے، یہ آخر تک آپ کو ہانٹ کرتا رہے گا، یعنی بار بار اس کا ذکر آئے گا. اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کی ورکنگ کافی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر فوکس کرنا. باقی سمپل اسٹینڈرڈ رولز ہیں، اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن گرامیٹیکل اسٹیٹ کو سمجھنا ایک کریٹیکل پوائنٹ ہے عربک لینگویج کو اور اس کی ڈائنامکس کو اور اس کی ورکنگ کو سمجھنے کے لیے. جینڈر میں آپ کے پاس ہر ورڈ عربک کا ایوری ناؤن، ٹھیک ہے، لیٹ می ریپیٹ اٹ، ایوری ناؤن ول ہیو اے جینڈر. ٹھیک ہے، چاہے وہ ہوا، لفظ ہوا ہو، ہو، so we have the word hova, hum, alladhi, and so on. It will have a gender. ٹھیک ہے، اسی طرح ہا ہو جائے، ذالکا، تلکا، یہ سارے چونکہ ناؤنز ہیں. کتاب، شمس، امر، ایوری تھنگ ول ہیو اے جینڈر. ایوری ناؤن ان عربک ول ہیو اے جینڈر ایسوسیٹڈ ود اٹ. اور اس کے ساتھ آپ کہ اس کے کانسیکوینسز ہیں. جب سینٹینس بنا رہے ہیں تو پھر اگر آپ نے پروناؤن یوز کرنا ہے تو ورڈ کے مطابق، اگر ورڈ کا جینڈر میل ہے تو آپ نے میل پروناؤن یوز کرنا ہے، فیمیل ہے تو فیمیل پروناؤن یوز کرنا ہے. لکلی آپ جو کہ ہم عربک پڑھ رہے ہوں گے تو ہم آپ کے اوپر یہ پرابلم نہیں آئے گی، یہ رسپانسبلٹی نہیں آئے گی کہ اس وقت ریئل ٹائم میں سوچے کہ میں کون سا پروناؤن یوز کروں. قرآن مجید میں یوز ہوا ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے آپ کے لیے یہ ایک بہت بڑی مشکل نہیں ہے. جنہوں نے عربک بولنی ہوتی ہے ان کو اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جینڈر صحیح یوز کریں اور جینڈر غلط یوز نہ کر دے، ورنہ پھر سننے والے کو عجیب لگے گا، وہ ہنسی بھی آئے گی اس کو.
لیکن لکلی ہمارا چونکہ کام اس کورس سے مقصد جو ہے قرآن مجید کو سمجھنا ہے، تو اس میں تو ورڈز یوز ہوئے ہیں، تو آپ کو بہت زیادہ پرابلم اس حوالے سے نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ جینڈر بنانے کا طریقہ کیا ہے، ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا۔ کیسے بناتے ہیں کسی ورڈ کو عربک میں مذکر سے مؤنث، اگر آپ کے پاس مذکر موجود ہو، آخر میں تی لگا کے، ٹھیک ہے نا، آخر میں تا لگا کے، ایک طریقہ تھا مؤنث بنانے کا۔ کچھ ورڈز ویسے مؤنث ہوتے ہیں، ان کی اپنی پہچان ہے، تو کچھ رولز ہیں پہچاننے کے کہ کون سے ورڈز مؤنث ہیں، کون سے ورڈز مذکر ہے۔ So let me quickly go over them while we are at it، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں ڈاکیومنٹ، اگر آپ کو نظر آ رہا ہو انکریز سائز، کچھ اگر تو آپ کو میننگ پتا ہے ورڈ کا، ٹھیک ہے، تو یو ول نو ویدر اٹ از میل اور فیمیل، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کو مثلا کاؤ ہے، بقرہ ہے، ٹھیک ہے، زینب ہے، مریم ہے، ناموں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اسماعیل، اٹس اے میل نیم، ٹھیک ہے نا۔ قلم، ٹھیک ہے، یہ مذکر اسما ہے۔ جمل، کیمل، میل کیمل، ٹھیک ہے۔ قمر مذکر ہے۔ اب قمر کا آپ کو ویسے نہیں پتہ چلے گا کہ قمر مذکر ہے یا مؤنث ہے، یہ بھی استعمال سے آپ کو پتہ چلے گا۔ تو عربک میں مون میل ہے اور سن فیمیل ہے، شمس فیمیل ہے۔ مؤنث نیمز جو ہے مثلا مریم، مکہ، حسنہ، صحرا، ٹھیک ہے، یہ بابل شہر کا نام، ہاتھ، ید، ٹھیک ہے نا، یہ مؤنث اسما ہے، ٹھیک ہے۔ نیم، اس میں اب جانیں گے کیسے آپ کسی اسم کو، یہ کچھ اس کے ٹپس ہیں، اس کی کچھ ہنٹس ہیں، تو لیٹس کوئکلی گو اوور دیٹ۔ یہ یاد آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ذہن میں آپ کے رہنے چاہیے، کبھی ممکن ہے آپ کو ضرورت پڑ جائے۔ عورتوں کے نام اگر ناموں سے پتہ چل جائے گا کہ مثلا مریم سلام اللہ علیہا، اگر مریم علیہ السلام کا نام ہے یا کوئی اور نام ہو، فیمیل نیم ہو تو اٹس فیمینن۔ نمبر 2، اگر اس کے آخر میں تائے مربوطہ لگی ہوئی ہے، وہ گول تا جو ہوتی ہے، جیسے مکتا، ناقتن، بقرتن، عالمتن، امراتن، ملائکہ ہوئی ہے، تو یہ سارے ورڈز فیمینن حساب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ ورڈ جن کے آخر میں کھڑی الف آ رہی ہو، حسنہ، سفلا، وسطی، کبرا، صغرا، یہ سارے ورڈز فیمینن حساب ہوں گے۔ آپ اسے یاد رکھ سکتے ہیں کہ اصغر میل ہے اور اس کا فیمینن ہے شکرا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح ادنا، جس کا مطلب ہے لویسٹ، لوور، ٹھیک ہے، مذکر ہے، اس کا فیمینن کیا ہو جائے گا؟ دنیا۔ وہ دنیا فیمینن ہے، اسی وزن پہ ہے، وسطیٰ کے وزن پہ ہے، دنیا فیمینن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور امام علی نے جو نہج البلاغہ میں کہا 3 طلاقیں دی میں نے دنیا کو، وہ اسی کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو دنیا خود ایک فیمینن ورڈ ہے۔ اسی طرح وہ ورڈز جن کے آخر میں الف اور حمزہ آ رہا ہو اور سے پہلے کے لفظ میں فتحہ ہو، جیسا صحرا، حمرا، یہ بھی فیمینن حساب ہوں گے۔ ان کے ساتھ اگر سینٹینس میں یوز ہوں گے تو ویل ٹریٹ them as feminine words، ٹھیک ہے۔ یہ ڈسکرپشن آپ کو ان کو یاد کرنے کی، ان ٹرمینالوجیز کو ضرورت نہیں ہے، with time you will eventually get familiar with them۔ آپ کو ترجمے میں اتنی اس کا ضرورت نہیں پڑے گی، کہیں کہیں شاید آپ کو پڑھے ضرورت، تو وہ اس وقت آپ ریفر کر سکتے ہیں ان نوٹس کو۔ ڈونٹ kill yourself trying to memorize all of this، ٹھیک ہے۔ کنٹریز، پلیسز کے نام جو ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں، روم، بابل، ٹھیک ہے نا، یہ سارے they will be considered feminine۔ جی کوشچن؟ جی آغا، یہ آپ نے ابھی بتایا ادنا مذکر ہے اور اس کا مؤنث دنیا، تو ادنا جب ہم نے لکھا ہے تو ہم اس پہ وہ الف مقصورہ لگائیں گے نا، اور الف مقصورہ کو آپ نے بتایا کہ یہ سب
मुअन्नस होते हैं, हुस्ना, लेकिन सुफला। उसमें ये अदना, सारे अलिफ मकसूरा मुअन्नस नहीं होते, अच्छा, ये सारे वो अलिफ कैसे? मकसूरा मुअन्नस नहीं थे, वो एक्सेप्शंस। इसमें अरबिक ग्रामर के अंदर प्रॉब्लम ये है कि एक रूल होता है, उसके अंदर बहुत सारी एक्सेप्शंस आ जाती हैं, ठीक है। मुश्किल है। हाँ, ये उस वाले से फिर मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल। आगा साहब, ये ये जो आपने अलिफ ममदूदा बताया, इसको आप रिपीट कर सकते हैं? क्या मतलब, समझ नहीं आया मुझे। देखिए वो अलिफ जो स्ट्रेच होगा, जब आप सहरा पढ़ेंगे ना इसको, तो ये रे और अलिफ और हमजा आ रहा है, तो इसको ये मद में तब्दील हो जाता है, तो इसको सहरा पढ़ते हैं, लंबा पढ़ करते हैं, तो इसलिए इसको अलिफ ममदूदा कहते हैं, ठीक है। यानी जिसके आखिर में, अब अगर सहरा को आप देखिए तो वर्ड सहरा के आखिर में अलिफ है। अगर आप लास्ट 3 लेटर्स देखें तो थर्ड लास्ट लेटर के ऊपर फतहा है, उसके बाद अलिफ है, उसके बाद हमजा है, ठीक है ना। तो ये फिर इस अलिफ को अलिफ ममदूदा कहते हैं, यानी ये वो अलिफ जो स्ट्रेच होगा, इसको आप लंबा करके पढ़ेंगे, सहरा, ठीक है। हमरा, तो वो उस वजह से, यानी वो जो लेटर, वो वर्ड जिसमें अलिफ ममदूदा आ रहा हो, वो मुअन्नस हिसाब होगा। आगा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये अलिफ ममदूदा के बाद हमजा आना जरूरी है या हमजा लिखा हुआ होना जरूरी है? मुमकिन है कई जगह वो हमारे अदब ना लिखा जाए, लेकिन आता है अलिफ ममदूदा के बाद, और भी कुछ जगह मसलन जहां पर स्ट्रेच होने के और रीजंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुराद है आखिर में हमजा आए और जो मुअन्नस होगा। इसमें जैसे इससे ऊपर, जैसे कुबरा के ये के ऊपर अलिफ है, और ये इनके अंदर अगर रे के ऊपर अगर वैसा अलिफ आ जाता तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? किसके ऊपर ऐसा लिखा जाता है? रे के ऊपर नहीं। ये हाँ देखिए ना, हमजा इज अ लेटर पार्ट ऑफ द वर्ड नाउ। अच्छा, हमजा इज अ पार्ट ऑफ दैट है। पार्ट है, हमजा एक लेटर है व्हिच इज पार्ट ऑफ इट। जी, हमारे बॉडी पार्ट्स जो पेयर्स में है, जैसे यद, ठीक है ना, रिजल पैर, ऐन, उजुन, ठीक है, जो पेयर्स में है ये सारे फेमिनिन है, ठीक है। जो सिंगुलर बॉडी पार्ट्स है, जैसे नोज हो गया आपका, जबान हो गई, ये मेल ऑर्गन हिसाब होंगे, बाकी जो है ये फेमिनिन वर्ड्स हिसाब होंगे, और जो बाकी है वो मैस्कुलिन वर्ड्स हिसाब होंगे। नोज मैस्कुलिन होगा, जबान मैस्कुलिन होगी, आपका सर मैस्कुलिन होगा, ठीक है। लेकिन हैंड्स, फीट, आईज, ईयर्स, ये मुअन्नस हिसाब होंगे। इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, जैसे मिरफक हो गया आपका, चीक हो गया, देयर आर एक्सेप्शंस। तो वो एक्सेप्शंस हर लैंग्वेज में है, वो आपको विद टाइम पता चलेगा कि क्या क्या एक्सेप्शन है, लेकिन जनरल रूल यही है। और फाइनली जो अरब जिस वर्ड को जिस तरह यूज करें, आपको यूल हैव टू गो विद दैट, ठीक है। जैसे अर्ज को उन्होंने फेमिनिन यूज किया, जहन्नुम को फेमिनिन यूज किया, शम्स को फेमिनिन यूज किया, नार को फेमिनिन यूज किया। इसके अंदर कोई और साइन नहीं है, ना तायता मरबूता आ रही है इसके आखिर में, ठीक है, ना कोई और रीजन, कोई और साइन है, लेकिन अरब यूज इट एज फेमिनिन, तो दैट इज व्हाट यू विल गो विद। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। ये बात इस तरह की आपकी बुक में एक्सरसाइजेज होंगी जो आपको करनी होंगी, उसको क्विकली जरा कर ले। मसलन साइम लफ्ज मुज़क्कर है, इसका मुअन्नस कैसे बनेगा? साइमा, मोमिन से मोमिना, मोमिना, मुशरिक, मुशरिका, मुशरिका, ठीक है। अकबर, ये है आपका कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है ना, अकबर, असगर, असफल। इसका जो तरीका होता है बनाने का मुअन्नस, वो कुबरा। ये इस टेम्पलेट में आप ले जाएं इसको, तो ये उसका मुअन्नस बन जाता है। तो अकबर से कुबरा, असफल से सुफला, सुफला, ठीक है। अहसन से हुस्ना, हुस्ना, अला से अलिया,
जी, बाकी उसी तरह से अहसन से क्या बनाया आपने? हुस्न हुस्ना, तो आला से क्या बनेगा? अल उलिया उलिया उलिया। उलिया देखिए आपने वर्ड आयत का हिस्सा पढ़ा होगा, कलिमतुल्लाह यल या, ठीक है ना, कलिमतुल्लाह यल उलिया, ये सुना हुआ है ये कलमा, राइट? मुश्किल हो गई इतनी। नहीं, आगा सुना ही नहीं नहीं ना। था मैंने, नहीं आगा वो सुना है, सुबह ज़ैनब सुबह झूठ। उलिया करके कहते हैं ना, हज़रत ज़ैनब को ज़ैनब उलिया। जी, जहाँ में ज़ैनब कुबरा कहा जाता है, वो चूंकि बड़ी थी इसलिए कुबरा कहा जाता था। देखिए जहाँ अली अकबर को आप अली अकबर कहते हैं, बड़े जी होने के हवाले से, ठीक है ना, उनके आप अगर एडजेक्टिव लेके आ रहे हैं तो अली अकबर कहेंगे क्योंकि वो मेल है। हमें ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का जब नाम आएगा तो अब अकबर नहीं कहेंगे क्योंकि फीमेल है, कुबरा कहा जाएगा, छोटी होंगी तो सुगरा कहा जाएगा। देखिए कलिमतुल्लाह, अगर आपको जो कल हमने पढ़ा था कलिमतुल्लाह का तर्जुमा करना हो तो मुझे बताइए यहाँ पर ये सिर्फ कलमा का तर्जुमा इकट्ठा किया जाएगा, अकेला किया जाएगा, या इसको अल्लाह के साथ में कंबाइन करके एक ब्लॉक ट्वीट करूं? एक ताकि ब्लॉक दिया जाएगा। कंबाइन एक होगा। ब्लॉक है। कंबाइन होगा, ठीक है। तो ये एक ब्लॉक है कलिमतुल्लाह, बिकॉज कलमा लफ्ज कलमा की आखिर पे तनवीन नहीं है और ये लक्स विच मीन्स का वेलक्रो यूज हो गया है कनेक्ट करने में। तो अब कलिमतुल्लाह का क्या तर्जुमा होगा? अल्लाह अल्लाह का कलमा। अल्लाह का कलमा, अल्लाह अल्लाह का का कलमा, कलाम। ठीक है ना। ये हम ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं ना। जी उसका तरीका यही होता है कि आप उल्टे साइड से यानी रिवर्स ऑर्डर में तर्जुमा शुरू करें, अल्लाह का कलमा। तो अगर ब्लॉक आइडेंटिफाई कर दिया तो आप हमेशा उल्टे साइड से तर्जुमा करेंगे तो आपका तर्जुमा सही आ जाएगा। उर्दू में करते हुए ऐसा करेंगे, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे करें, कलमे खुदा ऐसे कर दें, कसरा लगा दें, कलमे खुदा, वो भी जिसमें यौम खुदा या यौम आज़ादी या आज़ादी का दिन। क्लियर? जी ठीक है। अगर हिया, अब देखें हिया क्यों आ रहा है, हिया फेमिनिन प्रोनाउन है या मैस्कुलिन प्रोनाउन है? फेमिनिन या फेमिनिन है। फेमिनिन। क्यों फेमिनिन आ रहा है? क्योंकि पीछे लफ्ज ये किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है? कलमा कलमे की तरफ। कलमा खुद फेमिनिन वर्ड है, ठीक है, इसलिए ही आ गया। आपने कहना है वो बुलंदतर है, वो ज्यादा सबसे ऊंचा है, ठीक है। अब चूंकि हम आला नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आला मैस्कुलिन के लिए होगा, फेमिनिन के लिए यूज करना है तो आपको अल उलिया यूज करना पड़ेगा। देखिए मौलाना साहब, ये उर्दू में तो मैस्कुलिन ही हो गया ना, ऊंचा है, आला है। उर्दू में देखिए, उर्दू में एक वर्ड मैस्कुलिन यूज होता है तो आप तर्जुमा करते वक्त मैस्कुलिन यूज करेंगे उर्दू में, जी लेकिन जी अरबिक में इस तरह से यूज होगा, जी जी, समझ आ गया। थैंक यू। ठीक है। इसी तरह उर्वत अल उर्वतुल वुस्का, मजबूत रस्सी। अब ये देखिए आला उलिया हो गया, औसत का क्या होगा? वुस्ता। वुस्ता, ठीक है ना, मिडिल ईस्ट, मशरिक वुस्ता। औसत ज्यादा रिलायबल, ठीक है, रिलायबल, सिका जिसको कहते हैं, जो रिलायबल हो, जो ट्रस्ट वर्दी हो। औसत का फेमिनिन वुस्का, वुस्का, ठीक है। तो उर्वतुल वुस्का, तो ये वुस्का औसत का फेमिनिन है, यानी ज्यादा रिलायबल, ज्यादा ट्रस्टवर्दी या सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी। और उर्वा वो उस हैंडल को कहते हैं, उस सपोर्ट को कहते हैं जो आप पकड़ते हैं अपने आप को गिरने से रोकने के लिए। जैसा बस के अंदर हैंडल्स लटके होते हैं, आप पकड़ लेते हैं ना उसको, सबवे में बैठे हो या बस में बैठे हो, ठीक है। तो उर्वतुल वुस्का वो हैंडल, वो सपोर्ट जो सबसे ज्यादा रिलायबल हो, जिसको आप पकड़ते हैं, जिसको आप ग्रिप करते हैं। कलर्स को फेमिनिन बनाने के लिए असवद, सौदा, ठीक है ना, सौदा, उसका तरीका ये है कि आप उसको सौदा इस टेम्पलेट में ले जाएंगे तो वो उसका फेमिनिन बन जाएगा, ठीक है ना। अबयस, बैजा, बैजा, ठीक है ना। ये तो बैज, हजरे असवद, हजर, असवद ब्लैक,
है। حجر چونکہ سنگولر ہے، آپ نے ساتھ سوری وہ میسکولین ہے، اسود آیا. بیضا کے لیے کوئی ایگزامپل ہے؟ یہ ید بیضا، جد بیضا جی ید بیضا، ٹھیک ہے نا. ید، اچھا ید آپ نے فیمنین کیوں لے کے آئے ہیں ید کے ساتھ؟ ہاتھ مؤنث ہے Body parts جو کیوں ہے ہاتھ مؤنث؟ کیونکہ پیئر ہے. کیونکہ باڈی پارٹس پریئر والے باڈی پارٹس ہیں، ٹھیک ہے نا. احمر، حمرا، اصفر، صفرا، صفرا ازرق، فرا ازرق سے کیا بنے گا؟ وہ ایک وہ کہا تھا نا، یاد نہیں آ رہا، کچھ کاؤ کے بارے میں جو سورہ بقرہ ہے نا، زرق وہ تو صفرا تھا، نیلے گائے کا رنگ. کلر. جی ہم ازرق نیلا، اس کا کیا بنے گا؟ زرقا. زرقا. ابن زیاد کو امام نے اس طرح سے خطاب کیا تھا نا، یبن زرقا. نیلی آنکھوں والی کی بیٹے. ہاں ٹھیک ہے، تو یہ وہ نیلی آنکھوں والوں کے بیٹے. ٹھیک ہے، خیر اس کے پیچھے مسئلہ تھی، امام اس کو اس کی اوقات یاد دلانا چاہ رہے تھے. ایک تو عرب کلچر میں جب کسی کو اس کی ماں سے پکارا جاتا ہے تو اس کا ایک اشارہ اس طرف ہوتا ہے کہ اس کا نسب معلوم نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس کو اس کی ماں کے نام سے پکارا جاتا ہے کہ. اور دوسرا وہ شی واز نون فار امورل ایکٹس، تو اس بنا پر اس جملے کے اندر امام نے اس کو اس کی اوقات یاد دلائی تھی. خیر یہ مذکر مؤنث کی ڈسکشن دیٹ از بیسیکلی آل مذکر مؤنث سے ریلیٹڈ، تو اس کو آپ جب نوٹس میں دیکھیں گے، ریویو کریں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گی. اسی طرح مذکر مفرد اور جمع کی بھی ہم نے کل ڈسکشن کی تھی. آج تھوڑا سا رولس آپ کو بتا دوں. آج تھوڑا سا سلو جا رہے ہیں، آج تو نہیں مشکل ہو رہی. نہیں آگا. الحمدللہ آج اچھا. آج تھوڑا سا ریویو بھی ہو رہا ہے، تو تھنگس آر گیٹنگ انشاءاللہ تصویر بھی ہو رہی ہے. دیکھیں عدد میں ہم نے کہا تھا مفرد ہوگا ورڈ، یا تثنیہ ہوگا یعنی ڈوئل ہوگا، یا پھر ہوگا. تو اس کے اپنے اپنے طریقے ہیں. مثلا لفظ مسلم ہے. اچھا ایک چیز اور یاد رکھیے کہ ہم نے ایک بات کی تھی گرامیٹیکل سٹیٹ کی بھی، ٹھیک ہے نا، کہ ہر ورڈ کو 3 گرامیٹیکل سٹیٹ ہو سکتے ہیں. تو مسلم من بھی ہو سکتا ہے، مسلم من بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور مسلم من بھی ہو سکتا ہے. یہ ایک طریقہ ہے ان کا عربی رائٹنگ کا کہ جب بھی تنوین آئے گی تو اس کے بعد الف لگا دیتے ہیں. فتح والی تنوین آئے گی تو اس کے بعد الف لگ جاتا ہے. یعنی مسلم من ایسے آپ کو کم ملے گا، بلکہ اس کے بعد الف لگا ملے گا. یہ ان کا کتابت کا سٹائل ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے اس الف سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. صرف جہاں پر آخر میں یہ والی تا آ رہی ہو نا تو اس کے آخر الف نہیں لگتا. یہاں پر بقرتن یا بقرتن آئے گا، ادھر الف نہیں آئے گا. لیکن ان ادر کیسز تنوین ہوگی فتح والی تو آخر میں الف آ جائے گا. اب ہم نے جب تثنیہ بنانا ہے یا جمع بنانا ہے تو اس کا علیحدہ بنے گا، اس کا علیحدہ بنے گا، اور اس کا علیحدہ بنے گا. یعنی اس گرامیٹیکل سٹیٹ جب جمع میں جائے گی، جب تثنیہ میں جائے گی تو تھوڑا سا وہاں پر ڈفرنس آ جائے گا. جس طرح یہاں پر اعراب کا ڈفرنس ہے تو یہ اعرابی ڈفرنس، یہ گرامیٹیکل سٹیٹ کا ڈفرنس ادھر ریفلیکٹ ہونا چاہیے یا ہوگا. ٹھیک ہے، جب آپ نے ڈوئل بنانا ہے، 2 بنانے ہیں، تو کون سا طریقہ ہے ڈوئل کا؟ پہلے ہم تثنیہ کا بتا دیں اور کچھ ایگزامپلس کی دیکھ لیں. تثنیہ میں کرنے کے لیے کیا ہے کہ آپ تنوین کو ختم کر دیں گے جو آخر میں آ رہی ہے، اور الف نون ایڈ کر دیں گے یا نون ایڈ کر دیں گے. مسلمان، مسلمین. یا نون کے اوپر جو ہے نا وہ ہوگی مسلمون سے کیا بن جائے گا؟ مسلمان. مسلمین جو ہوگا یہ اس گرامیٹیکل سٹیٹ میں مسلمین پڑھا جائے گا اس کو.
یعنی اس کا پلورل مسلمان بنے گا، اور مسلمان جو ہے اس کا بھی مسلمان بنے گا. مسلمان دو مسلمان، مسلم، یہ یہاں پر میں تھوڑا سا غلط بول گیا، یا کے اوپر سکون ہوگی یہاں پر، لیکن اس سے پچھلے والے ورڈ کے اوپر فتح ہوگی. ٹھیک ہے، مسلمان، مسلمین اور مسلمین. کلیئر ہے؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ نہیں آغا، بس یہی ہے کہ تنوین دمہ اگر ہے تو صرف اس صورت میں الف نون لگے گا، باقی الف دونوں لگے باقی جی. دونوں میں یوں یہ نا صحیح. یا اس کو آپ اوکے. اس طرح دیکھیں کہ مسلمان اور مسلمین، ٹھیک ہے، یہ دونوں تثنیہ ہیں. یہ والا جو ورڈ ہے مسلمان، یہ گرامیٹیکل سٹیٹ ہے ضمہ والا، اور یہ گرامیٹیکل سٹیٹ ہے کسرہ والا اور فتحہ والا. صحیح. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو آپ نے یعنی گرامیٹیکل سٹیٹ کس گرامیٹیکل سٹیٹ میں رکھنا ہے اس کو، اس حساب سے یا آپ مسلمان کہیں گے یا آپ مسلمین کہیں گے. ٹھیک ہے، تو گرامیٹیکل سٹیٹس امپورٹنٹ ہوگی. ابھی آج شاید تھوڑی سی اس کی بات اور بات ہو. ہمیں کئی دفعہ ایک خاص مطلب کو پہنچانے کے لیے گرامیٹیکل سٹیٹ کا لحاظ رکھنا پڑے گا کہ ہمیں یہاں پر ضمہ والی گرامیٹیکل سٹیٹ چاہیے، ہمیں یہاں پر یہ والی گرامیٹیکل سٹیٹ چاہیے، یا ترجمہ کرتے وقت ہی آپ کو کچھ چیزیں ڈیسائفر کرنے کے لیے، صحیح ترجمہ کرنے کے لیے گرامیٹیکل سٹیٹ کی طرف توجہ کرنی پڑے گی. تو وہاں پر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا یہ مسلمان لفظ یوز ہو رہا ہے، مسلمان یا مسلمین. اگر مسلمین یوز ہو رہا ہے تو یہ جو ہے نا یہ ضمہ والی گرامیٹیکل سٹیٹ نہیں ہے، بلکہ کسرہ والی ہو سکتی ہے یا فتحہ والی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اگر مسلمان اور مسلمین میں فرق ہوگا؟ جی جی ابھی میں آ رہا ہوں. یہ ہو گیا تثنیہ. جمع بنانے کا طریقہ جو ہے نا ایک سٹینڈرڈ طریقہ جو ہے وہ اب جمع کی طرف ہے. یہ تھا تثنیہ کا. جمع کیسے بنایا جاتا ہے؟ دو قسم کے آپ کے جمع ہیں عربک کے اندر، اور اردو میں بھی مثلا انگلش میں بھی ایسے ہوتا ہے. مثلا ایک دفعہ آپ کہتے ہیں بوائے، اس کا پلورل کیا بنے گا؟ آخر میں ایس لگا دیتے ہیں، ہے نا. اور ایک دفعہ ہوتا ہے فٹ، اس کا پلورل کیا بنے گا؟ ٹھیک. ہے نا. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آخر میں آپ کچھ ایڈ کر دیتے ہیں. ایک سٹینڈرڈ ہے، اکثر ورڈ ٹیبل، ٹیبلز، چیئر، چیئرز. ایک یہ طریقہ. دوسرا یہ ہوتا ہے جس میں اس کا اصل سپیلنگ خراب ہو جاتے ہیں، رائٹ. فٹ کوئی اور سپیلنگ ہے، آپ فٹس نہیں کہا، آپ نے فیٹ کر دیا، رائٹ. آخر وہ ورڈ اپنا اصلی حالت کھو بیٹھتا جی ہے. ہاں. تو عربی میں بھی آپ کا دو قسم کے جمع بنتے ہیں. ایک اسی طرح سے کہ وہ اپنے مسلم کا جمع آپ نے بنانا ہے تو اس کے آخر میں آپ ایک ورڈ ایڈ کر دیں، مثلا واو نون ایڈ کر دیں، مسلمون. آپ دیکھیں جو پرانا والا ورڈ سنگولر تھا وہ اپنی جگہ پر باقی رہا، رائٹ. جی کوئی اس میں چینج نہیں آئی، وہ وہی کا وہی ہے. یا آپ مسلمین کر دیں، اس میں بھی وہی اپنا اصلی ورڈ ویسے کا ویسی رہا. اس کو جمع بنانے کا یہ ایک طریقہ ہے کہ وہی آخر میں واو نون یا یہ نون ایڈ کر دیں، اور اسے جو اگر واو نون ایڈ کر رہے ہیں تو لاسٹ اس سے پہلے والے لیٹر پہ آپ پیش ضمہ لگا دیں گے، اور اگر یہ نون ایڈ کر رہے ہیں تو کسرہ لگا دیں گے. تو مسلمون، مسلمین. اس کو کہتے ہیں، اس کا نام انہوں نے رکھ دیا جمع سالم. اب آپ خود سمجھ سکیں گے جمع سالم کیوں کہا گیا. لیکن اوریجنل ورڈ جو اوریجنل رہا ہے باقی. جی ہاں، جو اوریجنل ورڈ ہے وہ اپنی جگہ پہ اپنا اس نے سالم اپنی رہا. شیپ، وہ سالم رہا، وہ ہیلدی رہا، وہ صحیح رہا. اس کے مقابلے میں مثلا رجل ہے،
مرد، اس رجلان. کا پلورل ہے رجال. اچھا. اس میں وہ اپنی اصلی حالت کو ختم ہو گئی اس کی، اس کو کہتے ہیں جمع مکسر. لیکن یہ نام آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں دماغ ذہن آپ کے نام آپ کے ذہنوں میں آپ کی کانوں میں پڑیں گے. مکسر کہتے ہیں بروکن، ٹوٹا ہوا. ٹھیک ہے، یعنی اس کا اپنی اصلی شیپ، اس کی اپنے اصلی کمبینیشن ورڈ کا ٹوٹ چکا ہے یہاں پر. جی جا. ٹھیک ہے، تو جمع بنانے کا دو طریقے ہیں. ایک تو وہ کچھ ورڈز جو ہیں وہ واو نون اور یہ نون سے جمع بنیں گے، اور کچھ ورڈز کا جو ہے وہ ایکسٹینڈ عرب جس طرح بناتے ہیں اسی طرح ہمیں پتہ ہونا چاہیے. یہ رجل سے رجال ترجمہ بنے گا، اور یہ جمع جو ہے یہ چونکہ اپنی اصلی سٹیٹ کھو بیٹھا ہے، اس کو جمع مکسر کہا جاتا ہے. اچھا، ترجمہ کرنے والوں نے اردو کی کچھ، انگلش کی کچھ گرامر کی بکس میں انہوں نے اس کو کہا ہے بروکن پلورل، جمع مکسر کا لٹرل ترجمہ کر دیا. وہ شاید ایک اچھی روش نہیں ہے ترجمہ کرنے کی. بروکن پلورل بالکل ایک عجیب سا ورڈ انگلش اسپیکرز کو لگے گا، یہ بروکن پلورل کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو روٹ ورڈز کا کانسیپٹ، روٹ لیٹرز کا اور اصل وہ ایکسپلین نہ کیا جائے تو تھوڑا سا انسان کو یہ چیز it takes them off track. ٹھیک ہے، so let me come here and finish this off. مسلمون سے مسلمان ہو یا مسلمین ہو، یہ دونوں تسنیہ کے صیغے ہیں. تسنیہ یہ ڈوئل کو ریپرزینٹ کرے گا، دو مسلمان. اور اگر ہم نے پلورل بنانا ہو مسلمین. اگر دمہ والی گرامیٹیکل سٹیٹ ہوگی تو مسلمون کہا جائے گا، اور مسلمین واو نون یا یہ نون دوسری گرامیٹیکل سٹیٹس ہوگی. پھر جی آگا. اوکے، تو ذرا تھوڑا سا ہم بک میں بھی دیکھ لیجئے. اس میں میں جی گو ہیڈ. کیا نہیں ایڈ، کیونکہ میرے پاس عربی کا معلم سامنے ہے، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ مذکر جس کے آخر میں یعنی ضم ہو اور واو نون حالت رفعی میں، یا یہ نون حالت نسبی و جری میں بڑھائیں. یعنی مسلم ایک مسلمان مرد سے مسلمون یا مسلمین، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ پالیسی میٹر بن گیا کہ جب مذکر کے ہو تو پھر واو نون ہے، اور اگر پیش کے اوپر ہو، ضم کے بعد ہو، تو اگر حالت نسبی یا جری میں ہو یعنی فتح ہو یا پھر زیر ہو، تو اس صورت میں وہ یہ نون لگ جاتا ہے. اگر میں اس کو کہیں گے پک بھیج دوں گا میں. ہاں یہ بالکل ہم نے بھی ایسی نا، اگر آپ دیکھیے مسلمون تھا، یہ گرامیٹیکل سٹیٹ ضمہ والی تھی جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ رفعی حالت میں، تو آپ نے آخر میں واو نون لگا دیا، مسلمون کر دیا. بالکل ٹھیک ہے نا، یہاں پر یین کر دیا. تو یہ دیکھیے کہ یہ جو گرامیٹیکل سٹیٹ آپ کی فتح والی مسلمن مسلمین آپ پہچان سکتے ہیں سنگولر میں. ٹھیک ہے، اگر میں کہوں کہ مسلمن کون سی گرامیٹیکل سٹیٹ ہے؟ ضمہ والی ہے، فتح والی ہے، کس کی ہے؟ فتح والی. مسلمن فتح. لیکن اگر میں کہوں مسلمین یا مسلمین کون سی گرامیٹیکل سٹیٹ ہے؟ We cannot tell either کسرہ یا پھر فتح. نا، یہ کسرہ والی بھی ہو سکتی ہے گرامیٹیکل سٹیٹ، اور فتح والی بھی ہو سکتی ہے. تو دونوں کا ایک ہی شیپ سمبل ہے اس کا. ٹھیک ہے، یہ مطلب یہ کچھ قرآن کی ایگزامپلز ہے. ان ہوا الا رجلون، یہاں مفرد ہے. قال رجلان، یہ ٹیکسٹ آپ دیکھیں، قال رجلان، یہاں پر
کیا مراد ہوگا؟ دو مردوں نے کہا، ٹھیک ہے. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، یعنی آپ کا پلورل آ گیا، ٹھیک ہے. یہ بنانے کا طریقہ ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں، آپ ریڈ کر لیں گے کہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. یہ کچھ ایگزامپلس ہیں، لیٹ اس گو تھرو دیس ایگزامپلس. ایک چیز میں اور بتا دوں، مؤنث کا بھی اسی طرح سے ہے. مثلا مسلمتن ہو گیا، مسلمتن کر لیں، مسلمتن، اس کا مؤنث، اس کا تثنیہ، اور وہ کیسے بنائیں گے؟ مسلمات نہیں، ڈول بنانا ہے آپ نے، الف نون لگا کے. الف نون، مسلمتان. اس گرامیٹیکل اسٹیٹ میں کیسے بنے گا؟ مسلمتین. مسلمتین، ہاں ٹھیک ہے. اور اس میں سے بنے گا تین. مسلمتین. مسلمتین ہی بنے گا. تین کر دیا، تین جو یہاں پر وہ مسلمین جو ہے نا وہ مذکر میں اس طرح بنتا ہے. اچھا یہ اور تھا. یہ ڈول تھا. ڈول میں تین یا تان ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی آن یا عین ہوگا. جو اس کا مذکر بنتا ہے نا، تھوڑا سا اس میں ڈفرنٹ ہے، اس میں مون اور مان والا نہیں ہوگا. مسلمات، یعنی الف سے پہلے ایسے ہو جائے گا، تائی مربوطہ سے پہلے جو ہے نا وہ الف لگ جائے گی. ابھی اس کی طرف ہم آتے ہیں ٹھہر کے. مسلماتن کی جب ایکسرسائز کر رہے ہوں گے، یہ اگین ٹیبل ہوگی جو آپ کو تھوڑی سی پریکٹس کے لیے پریکٹس کریں گے گھر پہ تو اور زیادہ سولیڈیفائی ہو جائے گا. پہلے کالم کے اندر آپ دیکھیے مفرد دیا گیا ہے مسلم، اور پھر مسلمن، اور یہ مسلمین، یہ اس کی تینوں گرامیٹیکل سٹیٹس ہیں، ٹھیک ہے. یہ ضمے والی گرامیٹیکل سٹیٹ ہے، یہ فتح والی گرامیٹیکل سٹیٹ ہے، اور یہ کسرے والی گرامیٹیکل سٹیٹ ہے. ٹھیک ہے، فالو کر رہے ہیں نا سب؟ جی ہاں جی. ٹھیک ہے. تو مسلم سے تثنیہ بن جائے گا مسلمان، اور ان دونوں کی کا جو تثنیہ ہوگا وہ ایک ہی شیپ ہوگی، مسلمین. ٹھیک ہے نا. اب یہ قرآن کی اگزامپل ہے. مثلا حضرت ابراہیم جب دعا کر رہے تھے ربنا وجعلنا مسلمین لکا، کیا ترجمہ ہوگا؟ کون کرے گا؟ فاطمہ آپ کریں گی؟ فاطمہ رضوی. جی آقا. اے ہمارے رب، اور ہمیں قرار دے دو مسلمان تیرے لیے. تیرے لیے دو مسلمان، یا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ہیں، تو حضرت ابراہیم دونوں کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ہم دونوں کو، ٹھیک ہے. اسی طرح رجل قالا رجلان، یعنی دو مردوں نے کہا. پھر اسی طرح اس سے تثنیہ کیا بنے گا؟ رجلان کا دوسری گرامیٹیکل سٹیٹ کیا ہو جائے گی تثنیہ کی؟ رجال، رجلین. رجلین. رجلین، ٹھیک ہے. ایگزامپل وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْن جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْن. ٹھیک ہے نا. اس کا کون کرے گا ترجمہ؟ میں کر سکتی ہوں. جی کیجیے آپ. وزرب اور مثال، مطلب وزرب اینڈ گیو them the example، ان کے لیے، لہو ان کے لیے، for them مثلاً، ان strike، I can do it in English، strike them for them the example of two males. We place them for each one of them two gardens، جنتین. ٹو گارڈ. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، مثال دے ان کے لیے، ایک مثال کی، یعنی ضرب کرے، ضرب المثل بیان کرے، یعنی ایک مثال بیان کرے ان کے لیے، کن کی؟ رجلین، دو مردوں کی. جعلنا، ہم نے قرار دیا، لأحدہما، ان میں سے ایک، لأحدہما، ان میں سے ایک کے لیے.
ٹھیک ہے نا, ان میں ان دونوں میں سے ایک کے لیے ہم نے قرار دی جنتین. اگر یہ بھی دیکھیں جنتین بھی یہاں پر 2 جنتیں مراد ہیں, 2 باغ جی مراد ہیں, ان کو ہم نے 2 باغ دیے. اگر جو عہد حما جو ہے اس میں حما یہ تسنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے یا یہ کس یہ کے بھی لیے تسنیہ ہے, استعمال جی حما بھی تسنیہ ہے. اوکے صحیح کلیئر ہے یہ ترجمہ؟ جی یہ جو پنک کلر میں یہ فیمنن ورڈز ہیں, اس میں پہلا ورڈ امرأتن ہے, امرأتن, اس کا مؤنث کیا بنے گا, تسنیہ کیا بنے گا؟ امراتان امرأتان. اور اس کا جو دوسری گرامیٹیکل سٹیٹ ہوگی امراتین. امرأتین. ٹھیک ہے, تان تین. ٹھیک ہے, ایگزامپل فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلٌ وَإِمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ. یہ عدالت اور وٹنسز کی آیت ہے کہ وٹنس کیسے اپنے لے کے آنے ہیں. تو کہا جا رہا ہے فَإِن, اگر لم یکونا نہ ہو رجلین, two males two کیا two ترجمہ ہوگا؟ ہاں, دو 2 مرد میل نہ نہ ہو, ہو فا مرد تو رجلن فرج اور ایک آدمی ایک آدمی و امرأتان, 2 دو عورتیں 2 عورتیں. ٹھیک ہے, تو یہ ورڈ آپ دیکھیں تسنیہ آ رہا ہے, اور یہ اس گرامیٹیکل. اب اس میں آپ امراتان ہوتا ہے, امراتین ہوتا ہے, شاید آپ اتنا کنفیوزنگ نہ ہوتا کہ جو بھی ورڈ یوز ہوا. لیکن اگر کبھی آپ کو توجہ کرنے کی ضرورت ہوئی کہ کون سا گرامیٹیکل سٹیٹ ہے, تو یو نو کہ یہ دمہ والا گرامیٹیکل سٹیٹ ہے. اسی طرح امراتن اور امراتین کی آیت ولما ورد ماء مدین, اور جب وہ داخل ہوا مدین کے پانی میں, ووجد من دونہم امرأتین, اس نے پایا ان لوگوں کے علاوہ. 2 کس کی بات عورتوں ہو کو رہی ہے, یاد ہے کسی کو؟ حضرت جی شعیب کی بیٹیوں کو حضرت مصطفیٰ شعیب, حضرت شعیب حضرت ہاں, شعیب کی حضرت بیٹیوں موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے ادھر, ابھی حضرت شعیب سے مدین ملاقات نہیں ہوئی تھی, وادی تو جب وہ بیٹھے ہوئے تھے اور پانی کا سلسلہ تھا, تو انہوں نے دیکھا ان کے علاوہ وہاں پر کیا دیکھا, امرأتین, دو عورت. 2 عورتوں کو دیکھا. ٹھیک ہے, اب یہاں پر گرامیٹیکل سٹیٹ اس کا امرأتین آیا ہے کیونکہ سینٹینس میں جس جگہ یوز ہو رہا ہے اس وجہ سے. تو اگر آپ کو خود سینٹینس بنانا ہوتا تو آپ کو خیال کرنا پڑتا مجھے یہاں پر امرأتان یوز کرنا ہے یا امرأتین یوز کرنا ہے. لیکن ہم صرف ترجمہ کر رہے ہیں, اس لیے ہمیں اس چیلنج سے نہیں گزرنا پڑے گا. ہمیں ورڈ امرأتین آ جائے گا, ہمیں پتہ ہے اس کا سے مراد 2 عورتیں ہیں. ہاں ایک چیز پوچھنا ہے, یہ تینوں جو اسٹیٹ ہیں یعنی امراتن, امراتن اور امراتن, تو اگر ہم اس کا خالی کا ترجمہ کریں گے تو کیسے کریں گے؟ کیا فرق ہے ان دیکھیے اسٹینڈ یہ جو ان کی گرامیٹیکل سٹیٹس بنتی ہے نا, یہ تنوین؟ بنتی ہے جب سینٹینس, جب ورڈز آپس میں انٹریکٹ ہوتے ہیں, جس طرح. اچھا, جیسے آپ نے کل بتایا تھا کہ جی دیکھیے یہ ورڈ, ان ورڈز کو نا آپ سمجھے یہ انسانوں کی طرح ہے, اور ان کے یہ جو ان کی گرامیٹیکل سٹیٹس ہیں نا, اس کو آپ نے ان کی ایموشنز دیکھنے. کبھی آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں خوشی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کسی کو دیکھتے ہیں آپ کے چہرے پہ ناراضگی آ جاتی ہے, آپ کئی دفعہ دیکھتے ہیں آپ ایکسپریشن لیس ہو جاتے ہیں, رائٹ. تو اس طرح ورڈز بھی جب دوسرے ورڈز کے ساتھ ملتے ہیں نا, جڑتے ہیں, ساتھ ہوتے ہیں, تو ان کے ایموشنز بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے ہم یہ سوال تھوڑا سا نامناسب ہوا کہ اگر یہ اکیلا ہو امرأتن, 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 یہ اصل میں امرأتن ہوگا تو یا امرأتن ہوگا تو بیسیکلی یہ کسی نہ کسی اور ورڈ کی انفلوئنس میں آیا ہوا ہے, اس کے ساتھ کچھ ایسا اور ورڈ ہے جس وجہ سے یہ اس اسٹیٹ میں, اس گرامیٹیکل حالت میں آ گیا, اس کے ایموشنس ایسے ہو گئے ہیں. وہ بھی ہمیشہ سینٹینس کے اندر پھر دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, شکریہ. جی آپ کا کبھی سمپل آنسر یہ ہوگا کہ ان کا ترجمہ کا اسٹینڈ الون ہے تو ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے, سیم تھنگ. یعنی یہی کہ ایک مسلم, 2 مسلمان یا سب مسلمان, بس یہ ترجمہ ہے, بالکل آپ یہی ترجمہ کریں گے. امرأتن ہو, امرأتن ہو, امرأتن ہو, ایک خاتون, ایک خاتون, بالکل سب تینوں کا ترجمہ ایک خاتون ہے. سینٹینس کے اندر جا کے یہ ہمیں ایڈیشنل انفارمیشن ریویل کرے گا, ہمیں پتہ چل جائے گا یہ اس گرامیٹیکل سٹیٹ میں ہے, تو اس سے جب ہم سینٹینسز میں آئیں گے آپ کو اس وقت کلیئر ہو جائے گا. لیکن ابھی آپ دیکھیے, ابھی اس کا ترجمے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, سب کا ہی ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے,
बाहर बाहर का क्या बनेगा तस्नीया, जल्दी जल्दी करते हैं, इसका टाइम हमारा थोड़ा है। बाहर समुंदर को कहते हैं, तस्नीया क्या होगा? बहरान, बहरैन, बहरैन। ठीक है, बहरैन से क्या मुराद हो जाएगा? दो बहर, दो। दो समुद्र। इज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला अब्रहु हत्ता अबलगु मजमअल बहरैन। ठीक है ना, जब तक मैं ना पहुंच जाऊं दो समुंदर दो के समुंदर मिलने में। की जगह पर। ठीक है ना। अब्द, अब्दान हो गया, अब्दैन, अब्दैन। ज़रबल्लाहु मसलन, अल्लाह मिसाल देता है लिल्लज़ीना कफरू, काफिरों के लिए, किसकी? इम्रअत नूह, नूह की नूह भी की बीवी की, औरत। व इम्रअत लूत, और लूत बीवी की। कानता, वो दोनों थी, तहत अब्दैन, दो बंदों के माथे। हाँ, दो बंदों के नीचे थी, यानी उनके विलायत के अंदर थी, उनके सुपरविजन में थी। मिन इबादिना, हमारे बंदों में से, हमारे बंदों में से। सालिहीन, सालिहीन, दो साल, सालिहीन। 2 साल। दो बंदे जो अब्दैन, जो सालिहीन थे। यानी उर्दू में सालहीन हो जाएगा। हाँ, सालिहीन हो जाएगा, बिल्कुल। सालिहीन तो प्लूरल, उर्दू में भी प्लूरल उर्दू में ही आप सिग्निफाई करेगा। नहीं है ना, आप उर्दू में फिर उसमें क्या यूज करेंगे? दो साले बंदे, दो दो साले। साले बंदे। बंदे भी आपने प्लूरल यूज कर दिया, जबकि अब्दैन था ना, वो दो का लफ्ज लाके आपने उसको फिक्स कर लिया, है ना। इसी तरह आगे देखिए, मोमिनुन, मोमिनान, मोमिनैन। कल्ब से क्या बनेगा? कल्बान, कल्बैन। कल्बैन। कुरान की आयत, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन कल्बैन मिन कल्बैन फी जौफिही। कौन तर्जुमा करेगा इसका? आरिफ साहब करेंगे? जी, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन कल्बैन फी जौफिही, नहीं बनाया अल्लाह ने एक शख्स के दो दिल, यानी उसके जौफ कहते हैं कि गहराई में, यानी उसके जोफ में पेट दो में, दिल उसके नहीं सीने बनाए। में, जी, उसके पेट में, उसके किसी सीने में शख्स अल्लाह के ताला दिल ने, में खुदा ने दो दिल नहीं बनाए। जी, इसकी तफसीर किसी को है याद? ये थोड़ा सा आई एम मिसिंग समथिंग यार। इट्स अबाउट अल्लाह ताला ने मोमिन के किसी के दिल में दो कल्ब नहीं करार दिए कि खुदा की मोहब्बत और उसके दुश्मन की मोहब्बत एक दिल में इकट्ठी हो जाए, अहले बैत की मोहब्बत और अहले बैत के दुश्मनों की मोहब्बत एक दिल में इकट्ठी हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह ने दो दिल नहीं दिए, एक ही दिल है। या अहले बैत की मोहब्बत है, या उनके दुश्मनों की मोहब्बत है। सुभान तो अक्सर तो जिसके दिल में है दो मोहब्बत, दो उसका क्या, उसको किस में लाएंगे? जिसके दिल में क्या है? दो मोहब्बतें हैं, यानी कि मुनाफिक, क्योंकि बहुत से लोगों में ऐसा है। हाँ देखिए, ये वो मुनाफिक हो सकते हैं। नहीं, हाँ, बहुत से लोगों में है, ऐसा नहीं है दुनिया में। तो एक शख्स आया था अमीर उल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के पास, और उसने यही कहा, उसने कहा कि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं, वो आपसे भी मोहब्बत करते हैं और आपके दुश्मनों से भी मोहब्बत करते हैं। ठीक है, तो इमाम ने जवाब दिया कि वो आवर है। ठीक है, आवर कहते हैं उसकी जिसकी एक आंख बंद हो, जो एक आंख से अंधा हो। सही है। तो फिर इमाम ने कहा क्योंकि वो हमारे फजाइल तो देख रहे हैं और इस वजह से हमसे मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन हमारे दुश्मनों की बुराइयां और उनकी जो रजाइल है उनको नहीं देख पा। ये मौलाना साहब, ये बीबी ज़ैनब का भी तो है ना कि अगर दिल में मोहब्बत सिर्फ अल्लाह या अल्लाह वालों की हो सकती है, बाकी सबके लिए सिर्फ कंपैशन हो सकता है, मोहब्बत फिर नहीं हो बाद में उन्होंने इमाम ने एक और जुमला आगे कंटिन्यू किया। उन्होंने कहा कि उसकी ये वाली हालत जो है ना, वो ज्यादा देर नहीं रहेगी। ये बात, इससे भी मोहब्बत, उससे दूसरों से मोहब्बत क्यों? क्योंकि उनके वो फजाइल देख रहा है, उनको वो अहले बैत का साथी समझ रहा है। अच्छा, ये इसलिए। ठीक है ना, उनको चूंकि उनकी बुराइयां नजर नहीं आ रही, तो वो समझ रहा है ये उसी कैटेगरी में, ये इसको मोहब्बत, वो अहले बैत से मोहब्बत है। ठीक है, हकीकत में उनके फजीलतों से मोहब्बत है। और ये जो उनके दुश्मनों से मोहब्बत कर रहा है, क्योंकि उनके वो भी नेगेटिविटीज को नहीं देख रहा,
تو ان کی صرف پازیٹیو دیکھ کے کہتے ہیں یہ بھی انہی کے فالوورز ہیں, انہی کے لورز ہیں, اس لیے پھر کہا یہ ان کی حالت دیر تک نہیں رہے گی, عنقریب کیا ہوگا, اس کی دوسری آنکھ کھل جائے گی, دونوں اور بند یہ برائی دیکھ پائے گا اور اس وجہ سے علیحدہ ہو جائے کر دے گا دونوں کو, یا آنکھ کھلی ہے یہ بھی بند ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو وہ جو اگر صاحب آپ نے جو لفظ استعمال کیا عربی کا, جی ایک آنکھ سے اندھا ہونا, وہ قائل بتا دیں گے, میں لکھ دوں گا اس میں. جی اور احور الف میں ٹائپ کیسے, کرتا ہاؤ ہوں, ڈو یو پروناؤنس؟ ٹھیک, میں نے ٹائپ کر دیا. اوکے اوکے, تھینک یو. اس کو کانا کہہ دیں اردو میں. ہاں کانا کہہ لیں کہ وہ ابھی اس کو, یعنی ابھی اس کی پوری حقیقت روشن نہیں ہے نا اس کے لیے, اس لیے وہ اسٹیٹ پہ ہے. اور واقعاً آپ دیکھیں گے کچھ لوگ واقعاً اسٹیٹ میں ہوتے ہیں کہ وہ دشمنان اہل بیت کو دین کا سرباز, دین کا پکا سپاہی سمجھ کر ان سے محبت کر رہے ہوتے ہیں. کیا بالکل. ہمارے ایک ٹیچر بھی تھے, انہوں بھی ایگزامپل کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ یعنی جن لوگوں سے, اب ان کا ایک ڈسکشن ہو رہی تھی اپنے مخالف فرقے کے ساتھ, تو وہ کہہ رہے تھے کہ جن لیڈر سے آپ محبت کرتے ہیں, ان جن کوالٹیز کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں, ہم بھی ان کوالٹیز کے ساتھ ان سے محبت کریں گے. ٹھیک ہے نا, اور جو کوالٹیز ہمیں پتہ ہیں ان لیڈرز کی, اگر وہ آپ کو پتہ چل جائیں تو بھی نفرت کریں گے ان سے. یعنی کئی دفعہ لوگ واقعاً جینوئنلی دین کے پیچھے ہوتے ہیں, لیکن وہ چونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کن لوگوں نے کیا کیا تھا, تو اس وجہ سے وہ مصداق کے اندر وہ پرابلم کرتے ہیں. لیٹ اس موو آن. مغرب, مغربان, مغربین عین سے عینان عینان, عینین عینن. علم نجعل لہ نہیں عینین. ترجمہ, کیا ہم نے نہیں قرار تمہیں دیا دو دیا تمہارے لیے دو آنکھیں. آنکھیں. ٹھیک ہے نا. شفتن سے شفتان, شفتین لپس کو کہتے ہیں شفتین, دو لپس. ولسانن, اور زبان اور دو لپس. دو لپس. شفتین, ٹھیک ہے, دو لپس. اسے جنت ہے, غلام ہے, یہ لاسٹ والا دیکھ لے, غلام سے غلامان اور غلامین. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. ٹھیک ہے, وہ جو دیوار تھی, وہ خضر کا قصہ, وہ کس کی تھی؟ لے غلامین, دو بچوں کی تھی. یتیمین, یہ دیکھیں اس کے ساتھ بالکل ایسے, یتیم بچوں کی, دو یتیم بچوں کی. تو یہ غلامین سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ دو یتیم بچے. کلیئر؟ جی. آگے ایگزامپل ہوگی, یہ ٹیبل ہے, آپ کو پھر خود سے اس کو فل کرنی ہوگی. یہ ہو گیا تسنیہ کا, یہ ڈن میں تسنیہ, لمبی ٹیبل ہے تھوڑی سی. اور یہ آپ نے پہلے جو کتاب بھیجی تھی, اس کے علاوہ دوسری آپ کا دوسرا ورژن ہے کیا؟ یہ پہلے کا بھیجی تھی, یہ بہت پہلے لاسٹ ایئر آئی تھنک, ایئر بیفور گرامر کی کلاس کرائی تھی, یہ وہی ہے. اس کا سیکنڈ ورژن ہے, اس کو کچھ اس میں اپڈیٹ کی ہیں چیزیں. کہیں پہ کہاں سے ملے گی؟ آپ نے کب بھیجی ہے یہ یہ دوبارہ؟ میں ابھی گروپ میں آج شیئر کر دوں گا. اچھا ٹھیک ہے. یہ ہم انشاءاللہ ایک ہفتے تک اس کو بھی ہم چاہ رہے ہیں پبلش کروانا. یہ ابھی آپ اس کی کچھ کریکشن ہونے والی ہیں ابھی اس میں, فائنل سٹیجز میں ہے, تو آپ اس کے 10-15 پیجز اگر اپنے پرنٹ کروانے ہو 10-15 پیجز کروا لیجیے پرنٹ, یا ابھی PDF کو یوز کریں, اور ایک ہفتے تک میں پھر فائنل ورژن بھی بھیج دوں گا. چلیے انشاءاللہ اس کو پھر آپ پرنٹ کروا لیجیے گا. ٹھیک ہے. یہ اس میں جمع کی ایگزامپلز ہیں. سیئات, یہ میں بتا چکا ہوں کیسے کرنا ہے. تو صدقہ, صدقات, ٹھیک ہے نا, یہ سمپل ہے. جمع مکسر کی کچھ آپ کو اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹس ہیں, وہ آپ کو پریکٹس سے پتہ چلیں گے. ٹھیک ہے. رجل کا پلورل کیا بنے گا؟ رجال. رجال. بلد, بلاد. ابھی دیکھیں رجال اور بلاد ایک ہی ٹیمپلیٹ ہے, ایک ہی رائم ہے. صوت, اسوات. لون, پہلے لیسن میں تھا نا الوانوں کو کلرز. عمل,
یہ وہی اوپر والا وزن دیکھیں، الوان، اعمال، خبر، اخبار، ابن، ابنا، ابنا، ٹھیک ہے نا، یہ وہی ورڈ ہے. باب، ابواب، باب. رسول، رسل، رسول. کتاب، کتب، کتب، وہی رسول والے وزن پہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہی ٹیمپل. صحیفہ، صحف. صحف، یہ پلورل ہے، کتب پلورل ہے، رسول پلورل ہے. اور یہ صحفہ بھی آتا ہے کہیں پہ شاید، صحف، وہ صحیفہ، صحفہ، وہ دو صحفہ. اچھا نہیں، وہ صحیح فتان ہوگا، اگر دو ہوگا تو اس کا دو کا تو اسٹینڈرڈ رول ہے. صحفہ، اوکے. وہ آپ وہ صفحاء سے کنفیوز کر رہے ہوں گے، جی صفحاء، کم عقل سے. ٹھیک ہے نا. راس، سر کو کہتے ہیں. جی. رؤوس، شاہد، شہود، شہود. برج، بروج. بروج، یہ قلوب، قلب، قلوب، قلوب. جلد. جلود. یہ سارے ورڈز آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں اتنا ترجمہ کر رہا ہوں، جو خاص طور پہ گروپ 3 اور 4 میں، بک 1 بک 2 میں بھی تقریباً گزر چکے ہیں. عالم، علماء، علماء. ضعیف، ضعفاء، فقیر، فقراء. فقراء، فقراء. شاعر، شعراء، شعراء. سفیہ، صفحاء، صفحاء. یہ صفحاء آ گیا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح نبی، انبیاء، ولی، اولیاء، اولیاء، اولیاء. شدید، اشدہ، اشدہ. اشدہ، ہاں وہ نہیں جگہ زیادہ شدید. جی کیا کے لیے اوکے. بہت. مسجد، مساجد. مفاتح، مفتاح چابی کہتے ہیں، مفاتح اور مفاتیح، اس کے دو مفاتیح ہو جائے گا. لکھا مفاتیح الجنہ جو کتاب ہے، کیا ترجمہ بنے گا؟ جنت کی کنجیاں، جنت کی چابیاں. قبیلہ، قبائل. قبائل. اسبا، اسبا انگلی کو کہتے ہیں، اصابع انگلیاں ہو جائے گا. مقتل، مقاتل. مصیبت، مصائب، مصائب. ٹھیک ہے نا، یہ پلورل ہو گیا. یہ ہمارے جو اس کی ڈسکشن بھی تقریباً مذکر مؤنث کی بھی تقریباً ختم ہے، اس سے زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن یہ اگر آپ ان کو ایک دفعہ ریویو کریں گے، ایک دفعہ اور ایگزامپلس کو دیکھیں گے تو قبلہ اگر آپ کو اجازت ہے تو وہ شدید اور اشدہ کو اگر نکالیں گے آپ اسکرین کے اوپر، if you don't mind. Sorry for the شدید اور اشدہ. I want to say محمد الرسول والذین معہ. ٹھیک ٹھیک، سوری، وہ آیت سے کلیئر ہو گیا. ٹھیک. تھوڑا سا لیٹ us talk more about grammatical state. تھوڑا سا میں 10-15 منٹ رہ گئے، 10 منٹ میں اس کو گرامیٹیکل اسٹیٹ کیونکہ امپورٹنٹ ہے تو تھوڑا سا ڈسکشن اور اس کی کر لوں گرامیٹیکل اسٹیٹ کی. ٹھیک ہے، دیکھیں گرامیٹیکل اسٹیٹس کو آپ ایموشنس کے ساتھ ایکویٹ کریں کہ ورڈز کے ایموشنس ہوتے ہیں. آپ ایک پارٹی میں ہو، آپ ایک گروپ میں ہو، اگر آپ کے ارد گرد ڈومینیٹنگ لوگ ہوں گے تو آپ ایک خاص ایموشنل اسٹیٹ میں چلے جائیں گے. اگر آپ ڈومینیٹ کر رہے ہیں ان کو تو آپ ایک ایموشنل اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں. ورڈز بھی اسی طرح ایک دوسرے کو ڈومینیٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ کمبینیشنز کے ساتھ، اور ان کے پھر ایموشنز جو ہے نا وہ گرامیٹیکل اسٹیٹ کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں. جو موسٹ پاورفل ایموشن ہے وہ آپ کا ضمہ والا ایموشن ہے. ٹھیک ہے، ضمہ والا جو ہے نا یا پیش والا ہے نا، یہ آپ کا
मेन या डोमिनेटिंग इमोशनल स्टेट है। जो इस स्टेट में होगा वो उसके पास वो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में है, वो क्या कहते हैं लीड कर रहा है, वो डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। जो बाकी फतह वाला है या कसरा वाला है या ये जो है ये डोमिनेटिंग नहीं है, ये इन्फ्लुएंस हुए में है। तो अगर कोई वर्ड आपको मिलता है मुस्लिमिन, तो एक क्वेश्चन, जेन्युइन क्वेश्चन होगा कि इस वर्ड को इस स्टेट में, ये वर्ड इस स्टेट में क्यों गया है। somebody has influenced, some other letter or something has influenced it, ठीक है। किसी वजह से इसका ग्रामेटिकल स्टेट चेंज हुआ है, ठीक है ना। अगर डिफॉल्ट होता तो ये चाहता कि मेरे ऊपर ये स्टेट हो, ठीक है। एक्सक्यूज मी आगा, आपने पहले बताया था कि जम्मा हो तो वो डूअर होता है। वो देखिए वो वर्ब के साथ कॉन्टेक्स्ट में था, अभी हम वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, वो उस कॉन्टेक्स्ट में जी, उस कॉन्टेक्स्ट में डूअर होता है, क्योंकि अगेन डूअर के पास डूअर डोमिनेटिंग है ना, पावरफुल डूअर जो है वो डोमिनेटिंग है, तो वहां पर बात तो सही है, लेकिन वो वर्ब्स में जाके होगा। हमने कल एग्जांपल की थी किताबुल्लाह, इनको जब हमने कनेक्ट करना था क्या किया था हमने, एक वो हटा दिया था वेलक्रो, और है ना इसके ऊपर हटा दिया था तो रह गया किताबुल्लाह। लफ्ज अल्लाह की ग्रामेटिकल स्टेट क्या हो गई, कसरा में लेकिन अब ये क्वेश्चन को पूछे कि लफ्ज अल्लाह की ग्रामेटिकल स्टेट क्यों चेंज हुई है, आप कहेंगे क्योंकि ये कनेक्ट हो गया किताब के साथ, इस कनेक्शन की वजह से इसकी ग्रामेटिकल स्टेट चेंज हुई है। ठीक है, क्लियर है ये चीज जी सही। तो ये जो कसरा वाली ग्रामेटिकल स्टेट है, ये कोई भी वर्ड लेगा बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, इस तरह से जब कनेक्शन होगा, मसलन रसूलुल्लाह, हाँ कहूंगा, ही कहूंगा, हु कहूंगा, क्या कहना चाहिए मुझे, ही रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह ही कनेक्ट हो रहा है तो रसूलुल्लाह ही लफ्ज आएगा, ये हा नहीं आ सकता, ठीक है। ये ग्रामेटिकल स्टेट मुझे शो कर रही है कि ये वर्ड उसके साथ कनेक्ट हो रहा है, और इसका वेलक्रो मिसिंग है, एक ये साइन और दूसरा इसकी ग्रामेटिकल स्टेट, ठीक है। दूसरी, आपके कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जैसे फी हो गया, बे हो गया, मिन हो गया, ठीक है ना, ये लेटर्स हैं, ये ना ये नाउन्स हैं ना ये वर्ब्स हैं। ये जब किसी इसम के साथ आते हैं, किसी वर्ड के साथ आते हैं, तो उनकी ग्रामेटिकल स्टेट को कसरा में चेंज कर देते हैं। फी किताब, किताबी, क्या कहूंगा, किताब भी, फी किताबी, फी किताबी, सही है। कोई और इनको इम्प्रूव करना चाहेगा, या फी किताबिन आएगा, फी किताब बिन आएगा। क्यों बिन आएगा, क्योंकि ये अभी इसका वेलक्रो है ना, वेलक्रो तो खत्म नहीं हुआ इसका जी। ठीक है। फिल किताब क्या होगा, किताबी, फिल किताबी हो जाएगा, क्योंकि इसका अलिफ लाम ने इसका वेलक्रो आ गया, यूज कर लिया, ठीक है। अब देखिए किताब, गुन हो, लफ्ज अल्लाह हो, इनको आपने कनेक्ट करना हो तो क्या बन जाएगा, किताबुल्लाह, लाही, किताबुल्लाही, किताबुल्लाही, ठीक है। अच्छा, अगर आपने कहना हो अल्लाह की किताब में, फी किताब, फी किताबुल्लाही, फी किताब बिल्लाही, फी किताब अल्लाह, फी किताब बिल्लाही, ये जो फी आया है ये अपने नेक्स्ट वर्ड के ग्रामेटिकल स्टेट को किताब अल्लाह, चेंज करेगा। तो मैं फी किताब बुल्ला पढ़ूंगा या फी किताब बिल्ला पढ़ूंगा, फी किताब बिल्लाह, फी किताब अल्लाह, फी किताब बिल्ला। ये सबने फी की तवज्जो की वजह है, से जी।
क्लास काफी स्टूडेंट्स हैं, बाकी काफी लोग खामोश हैं, समझ आ रही है ना सबको? जी 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 मौलाना। ठीक है, तो I लफ्ज think अल्लाह का left. नहीं है वो अच्छा ठीक। बाकी लोग हैं कि जी लाइव है? जी आगे बढ़िया है सुन रहे हैं लेकिन आप। जब सब बोलते हैं तो समझ में नहीं आता, इसलिए एक आध बोल रहा है तो अच्छी बात है। मतलब रात का वक्त है थोड़ा सा। हाँ नहीं, दोनों जगह रात का वक्त है, मेरे यहाँ भी तकरीबन सुबह भी फजर का टाइम चल रहा है, तो ये डिफिकल्ट टाइम फॉर एवरीबडी। It's difficult, especially. एक ऊपर जो आप अल्लाह के साथ अगर अल्लाह में हे पे पेश आता है तो यूजुअली उससे पहले वर्ब आना आता है यूजुअली, इज दैट राइट? कि वो उसमें अल्लाह डूअर होता है। हाँ, वो जब वर्ब के साथ होगा, वो हम वर्ब का जब सेक्शन करेंगे ना मैं उसमें बताऊंगा जी। उसमें मतलब क़ाल अल्लाह हो, उसमें जो ग्रामेटिकल स्टेट है लफ्ज अल्लाह की, वो वर्ब के साथ होता है तो फाइल को डिनोट कर रहा होता है, जो फाइल डोमिनेटिंग होता है, इसलिए इसके पास वो ग्रामेटिकल सो इज हैप्पी कि मुझे ग्रामेटिकल स्टेट मिली हुई है। ठीक है, जिसका क्लियर है जी हाँ। जी तो देखिए, अगर मैं पूछूं लफ्ज अल्लाह के ग्रामेटिकल क्यों है ऐसा, क्योंकि उसका वेलक्रो क्योंकि वो किताब के साथ वो मिला हुआ है, आपके साथ कनेक्टेड है, कि वो किसके साथ है? किताब के साथ, क्योंकि वो किताब के साथ कनेक्टेड है। और किताब का ग्रामेटिकल स्टेट ये क्यों है? फी के साथ कनेक्ट। फी फी के के साथ आगे, क्योंकि फी की इसके वजह पीछे से फी कसरा है। आ गया। ये किताब है, वाह, ठीक है ना? किताब अल्लाह। लफ्ज Very good. फिल्लाह, अल्लाह के ऊपर क्या, लफ्ज अल्लाह के ऊपर कौन सा ग्रामेटिकल कसरा। स्टेट होगा? फिल्लाही। ही अल्लाह ही। कसरा। ठीक है, तो किसी के ऊपर कसरा जो है ना सिर्फ इन दो स्टेट्स में आता है, फी मिन, ठीक है ना, मिन अल्लाह है, हाजा मिन, ठीक है ना। अभी फजल के आखिर में मैं क्या लगाऊं? फज़लिल्लाह से कसरा कसरा, हाजा I मिन mean, फजल। फजल रब्बी। फज़ल। अब ये देखिए, इसका तर्जमा करना है, ये इंपॉर्टेंट। अब दोबारा मैं कह रहा था तर्जमा का कैसे शुरू करेंगे? ये हादा ये इन हाजा, ये ब्लॉक्स, वो याद है कॉन्सेप्ट ब्लॉक्स जब निकल मैंने बताया था फज़ल। जी हाँ। तो कि क्या ब्लॉक पजल कनेक्ट हो रहा है आगे के या नहीं होगा? फजले रब्बी एक इसमें ब्लॉक है फजले रब्बी एक ब्लॉक बन जाएगा। नहीं, मिन फजले रब्बी एक ब्लॉक है। ठीक है ना, फजले रब्बी कनेक्ट हो रहा है ना, वरना फजलिन होता। मेरे रब का फजल। मेन मेरे हादा रब में का हादा फजल। में। एक चीज याद रखिए कि ये जो आपने जो हरफे जर हैं, फी है, मिन है, अन है, ठीक है ना, ये भी कनेक्ट होते हैं वर्ड्स ब्लॉक्स के साथ, ये इंडिपेंडेंटली नहीं आते। तो जब भी ये वर्ड्स आएंगे ना आपको, तो ये भी आप इनको लंप कर देंगे उसी ग्रुप के साथ। ठीक है, क्योंकि ये स्टैंड अलोन नहीं आते, और इनका तर्जमा आप रिवर्स ऑर्डर में पूरे का करेंगे। हाजा ये, अब आज एंड पे आज ब्लॉक यहाँ से शुरू हो रहा है ना, और इस ब्लॉक का अपने रिवर्स में तर्जमा करें। ये मेरे रब का फजल है, इसमें मेरे रब के फजल से है, मिन से, फ्रॉम। फजल से मिन से। अगर आप इसको डायरेक्ट सीधा तर्जमा करेंगे उर्दू में तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये से मेरे रब के फजल, ये मेरे रब के फजल से है। मेरे रब के फजल से, मिन का तर्जमा से, ठीक है ना। हादा मिन फजल, हाजा मिन फजल रब्बी फी किताबिल्लाह। बिल्कुल, अब यहाँ पे देखें वही आप टेक्निक अपनाए। ब्लॉक क्या बनेगा आपका? फी किताब, अल्लाह की किताब में। अल्लाह, ये अल्लाह की किताब में, ये अल्लाह की किताब में है। हाजा ये फी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब में। तो ये जब भी आपको आयत में मसलन लेसन 1 में था वमिन आयाते ही अन खलककुम, इस तरह जब भी आपको मिन आए ना नजर शुरू में, या फी नजर आए, तो आप अब यहां से अपना तर्जमा स्टॉप कर दे। और अब ये मिन नजर आ गया, अब यहां से तर्जमा नहीं करना है, ये जहां पर ब्लॉक खत्म होगा वहां से आपने रिवर्स शुरू करना है। और उसकी आया
ٹھیک ہے. اور اب آیات ہی اس کی آیات اور من ہو جائے گا سے, اور اس کی آگے آپ یہ من کو اسکپ کرتے ہیں, بلاک یہاں پر ختم ہو رہا ہے. اور اس کی آیات میں سے ہے, پھر اب آپ یہ کریں کہ اس نے خلق کیا تمہارے لیے. کلیئر؟ آگا یہ جو ان یا ان ہے یہ حروف جر میں نہیں آتا ہے, ان بھی جو حروف جر میں ہے بالکل. تو یہ پھر یہ اس کا آپ کچھ بن جائے گا آگے, نہیں؟ نہیں, یہ جو آگے ان ہے یہ نہیں, یہ حروف جر میں سے نہیں ہے. ہاں نہیں اچھا یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. نہیں, یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو من فی یہ جو ہے نا بے, ٹھیک ہے, بے عباد ہی, ان اللہ بے عباد ہی لخبیر. یقیناً اللہ, اب یہ بے لفظ بے آ گیا تو اب اس کو آپ نے ابھی ترجمہ نہیں کرنا. یہ بلاک کہاں تک بن رہا ہے؟ خبیر کے اینڈ تک جائے گا. ٹھیک ہے, اور یہ دے کے اوپر کسرہ آئے گا کیونکہ اس سے پہلے بے آ رہا ہے لفظ. ٹھیک ہے نا, تو اس کو اس کا گرامیٹر کو چینج کر دے گا. یقیناً اللہ, بے کا مطلب بنسبت ہے, عباد کا مطلب بندے ہیں, اور ہو کا مطلب اس. یہ بندے تو یہاں پر آپ کے یقیناً اللہ, اسکپ بے کو اسکپ کریں, عباد کو اسکپ کریں, اینڈ پہ آ جائیں. اس کے بندوں کے بارے میں خبر رکھتا ہے, اس کے بندوں کے بارے میں باخبر ہے. فالو کر رہے؟ اچھا آگا اس میں لخبیر اس میں نہیں آیا نا, یہ میں کنفیوز ہوئی, میں سمجھی تھی کہ پورا لخبیر تک جائے گا. نہیں, وہ لاخبیر ختم ہو گیا نا, بے عباد ہی یہ کنیکٹ ہو گیا, عباد ہی یہاں کنیکٹ ہو گیا, یہ والا ورڈ تو آگے کنیکٹ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ ترجمہ ہمارا پہلے بھی آپ کو پریکٹس ہوئی تھی کرنے کی, لیکن یہ تھوڑا سا آپ کو اور پریسائز میں بتا رہا ہوں کہ کہیں پر آپ کو شاید کنفیوژن ہو, اور یہ والا ٹیکنیک آپ کو ہیلپ کرے. اور جو ابھی جن کو وہاں پر پرابلم ہوتی ہے ومن آیات ہی, اور ابھی بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو کرتے ہیں, مشکل ہوتی ہے ان کو, وہ پہلے من کا ترجمہ کر دیتے ہیں یا پہلے بے کا ترجمہ کر دیتے ہیں, وہ پھر ان کا سینٹینس خراب ہو جاتا ہے. تو اس لیے آگا جب ایسے کرتے ہیں تو زیادہ میک سینس کرے گا اس لحاظ سے. جو ہم ایک ٹرن بائی ٹرن کرتے ہیں تو وہ سمجھ میں نہیں آتا زیادہ ترجمہ نا, اس میں زیادہ میک سینس کرتا ہے. ایگزیکٹلی, آپ نے ٹرن بائی ہر ورڈ کا ساتھ ساتھ ترجمہ نہیں کرنا, آپ نے آرڈر کا بھی خیال رکھنا ہے, کہاں سے شروع کرنا ہے, آپ نے اسکپ کرنا ہے یہاں پر. یقیناً اللہ اپنے بندوں کے بارے میں, بالکل ریورس آرڈر چل رہا ہے. اس کی پریکٹس کی ایکسرسائز ہوگی. ہاں, اس میں ہے ایکسرسائزز ہیں بالکل. مالک یوم, یہ لاسٹ ایکسرسائز ہے, ٹائم پہ ہمارا اوپر ہو گیا, ہم یہ ٹاپک دس از دی لاسٹ ایکسرسائز میں دے رہا ہوں, لاسٹ ورڈ مالک یوم الدین. یوم الدین, ایک لہذا معنی بتائیں مجھے. مالک بادشاہ دن اور اللہ, اونر آف دا ڈے آف ججمنٹ. ہاں سوری, دین دین ہو جائے گا, مالک یوم الدین ہو, جزا ہو گیا نا, روز جزا. دین ہو گیا جزا, یوم ہو گیا دن, اور مالک ہو گیا. ٹھیک ہے نا, یہ سارے ورڈ کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ پورا ایک بلاک ہے. مالک یوم الدین, کیونکہ تینوں میں کسرہ ہے تو تینوں جڑے ہوئے. ویلکرو اگر ویلکرو یہاں پر آ جاتا کہیں پر تو ختم ہو جاتا ہے نا. آپ یہ کنٹینیو ہو رہا ہے, یعنی کنیکٹڈ کیسے پتا چلا کنیکٹڈ ہے. ایک تو یہ کہ اس کا ویلکرو مسنگ ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا گرامیٹیکل سٹیٹ کسرہ ہے, تو اس کا مطلب یہ کنیکٹڈ ہے پیچھے کے ساتھ. اس کا اپنا ویلکرو مسنگ ہے, یہ اس کا مطلب یہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, اور اس کو کسرہ دیا ہوا ہے. اب اس کا ترجمہ اسی ریورس آرڈر میں کریں. روزے جزا کا مالک. جزا کے دن کا مالک, دیکھو, جزا کے دن کا مالک, کے دن کا, بیچ میں کے لگاتے جائیں گے نا, جزا کے دن کا مالک, یا یوم جزا کا مالک. ٹھیک ہے نا, وہ آپ سمپل یوم جزا آپ نے ان کا اکٹھا یوم جزا کر دیا, جزا کے دن کی بجائے. لیکن اگر کوئی بالکل سٹینڈرڈ طریقے سے کرنا چاہے, جزا کے دن کا مالک. ٹھیک ہے,
तो आज यहीं तक हम रखते हैं, मैं इसको शेयर कर दूंगा बुकलेट को। अब काफी चीजें हमने क्लियर बयान कर दी हैं, अब आपको रीडिंग करेंगे। अब आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने क्लास में नहीं बताई, बुक में है, वो पढ़ लीजिएगा। वो सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि नाउन को पहचानने का क्या तरीका है। मसलन अलिफ लाम लगा हो वो नाउन है, जिसके आखिर में तनवीन आ रही हो, ठीक है ना, वो नाउन्स होते हैं। वर्ब्स पे तनवीन नहीं आती। ये सिंपल कुछ चीजें हैं जो बुक उसमें दी हुई हैं, ग्रामर की बुक में, जो मैं शेयर करूंगा। वो मैं क्लास में इसमें टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। वो अगर क्वेश्चन होगा तो आप पूछ लीजिएगा। कोशिश हमने की है कि अच्छी वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, तो कमेंट्स होंगे तो जरूर बताइएगा उसको बेयर करने के लिए। अभी भी उसमें कुछ ना कुछ गलतियां। जी, मैं यानी वो जो बचपन में थोड़ा सा पढ़ा, इसलिए जैसे हरूफे जर अगर हमें याद हो जाएं, वो कुछ तो मुझे याद इस तरह, जैसे इन्नल्लाह बिइबादिही लखबीर, यानी इन्ना अन्ना, इनके बाद फतह आता है और हरूफे जर के बाद कसरा आता है। वो भी आएगा उस किताब में? नहीं, वो हमने नहीं उसमें, क्योंकि वो आपके लिए जरूरी होगा। अच्छा, वो एडवांस लेवल ग्रामर में जरूरी होगा। वो अभी वो 8 से 8 सेक्शंस के अंदर हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा चलो। हाँ, और कुरान के तर्जुमे के लिए वो शायद इतना आपके लिए अभी जरूरी ना हो, क्योंकि वो तो एराब लगा होगा ना, खुद लगा। वो जो वो वाले रूल्स हैं वो अरबी सही बोलने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन मैं एक और भी अर्ज है, कुरान मजीद जो जैसे सऊदी अरब में है, वो जो भी पढ़े हुए हैं मक्का मदीना में, उनके ऊपर एराब नहीं है। तो जब मैं मिन आयात ही पढ़ूंगा, मिन पढ़ूंगा, तो मैं मुझे पता है कि आगे ज़ेर होगी। जी जी जी, Until Allah Subhanahu is proficient enough, तो वो नहीं पढ़ सकता। नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल सही। वो हाँ, वो एक हाई लेवल ऑफ अरबिक ग्रामर है कि आप बगैर एराब के पढ़ सके। वो इन 8 जलसों में नहीं, वो उसके लिए आपको 300-400 लेसन जलसे ही हैं। ओह माय गॉड। वो आप ऑनलाइन सर्च करें जरा, अरबिक ग्रामर कोर्स, आप देखिएगा 400 सेशंस के पढ़े हुए हैं कोर्सेज ऑनलाइन। ठीक है, वो परमानेंट वीजा आ जाएगा उस वक्त तक। जी, मैं को उस वक्त तक परमानेंट वीजा आ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इंसान वो आयत, हाँ इंशाल्लाह ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इंशाल्लाह मुमकिन है इसके बाद आपको शौक और ज्यादा बढ़े और कुछ लोग जो हैं वो उसको करें, या एक हद तक करें। आप हर हद तक इंसान इंशाल्लाह कोशिश करें। हमारा टाइम पूरा है, अगर जो जाना चाहे, नो लेट भी है और थैंक यू। ऑफिस टाइम भी शुरू हो रहे हैं, तो यू आर वेलकम टू लीव। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।